نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دی میمن ٹی وی کی خصوصی نشریات رب کی نعمت ہے رمضان میں ہمارا سیگمنٹ ہوا کی بیٹی، جس میں میں ہوں آپ کی میزبان صفا کاشف۔ ناظرین کرام، ایک اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کی محبت کرے، اس کی اطاعت کرے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی مقامات پر اپنے نبی سے محبت کرنے کے حوالے سے ہمیں فرمایا ہے کہ جس نے میرے نبی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو آپ سوچیں کہ نبی سے محبت، اس کی اطاعت کرنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو آج اسی حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بے حد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ صرف اطاعت رسول، نہ صرف نبی سے محبت کرنے کے حوالے سے بتائیں گی، بلکہ ہماری صحابیات کا کیا طریقہ کار تھا، وہ اپنے نبی سے کس طرح سے محبت کرتی تھی، اس کے حوالے سے بھی وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ تو آئیے اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا شازیہ صاحبہ، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہماری جو صحابیات تھی ان کا طریقہ کار کیا تھا اپنے نبی سے محبت کرنے کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو صحابیات کا طریقہ کار تھا اور جو انداز محبت رسول تھا، صفا، اگر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ان کے عشق کا اگر ہمیں ایک ذرہ بھی مل جائے تو یقین کرو یہ جو بے رونق زندگی ہے اس میں باہر آ جائے گی۔ صحابیات کا بہت ہی خوبصورت انداز تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو جنگ میں شرکت کی اجازت دیتی ہے۔ صحیح۔ اور اے بلال، مدینے کی گلی کوچوں میں یہ اعلان فرما دو کہ کل ایک جنگ کی مہم پر روانہ ہونا ہے، تو اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو جنگ میں شرکت کی کون ہے جو جنت کا دولہا بنا کر میری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ایک گلی سے گزر ہوتا ہے، اذان فجر کا ٹائم ہوتا ہے، ایک عورت بیوہ ہوتی ہے اور 7 سال کے بچے کو اپنی بغل میں لے کر سو رہی ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ان کے پاس سے ہوتا ہے، اس کے گھر کے قریب سے۔ آپ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی جو جنت کا دولہا اپنے بچوں کو، بیٹے کو بنائے، شوہر کو بنائے اور اس طرح بارگاہ رسالت میں صبح فجر کے ٹائم پیش کر سکے؟ اب اس خاتون کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ صحابیہ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، زاروں قطار روتی ہیں، اندھیرے میں ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ جب ہچکیوں کی آواز ہوتی ہے تو بچہ سوتے سوتے اٹھ جاتا ہے، عرض کرتا ہے اماں جان آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ وہ بہت اس کو دلاسا دیتی ہیں، بس یہ ہے وہ ہے، لیکن نہ وہ بس ضد ہوتا ہے، بچہ ضد کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں۔ کہتی ہے کہ تمہارے تو والد پچھلے سال جنگ بدر میں شہید ہو چکے ہیں، میرے پاس تو کوئی جوان اولاد ہی نہیں ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی میرا باپ ہے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، تو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میں کس کو پیش کروں؟ بچہ کہتا ہے کہ ماں اتنی سی بات، آپ بارگاہ رسالت میں صبح جا کے مجھے پیش کر دینا۔ دیکھیں 7 سال کا بچہ ہے، اب وہ والدہ اٹھتی ہیں اور اسے تیار کرتی ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر صبح فجر کے ٹائم حاضر ہو جاتی ہیں۔ سورج جیسے جیسے نکلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایک پردہ دار خاتون پر پڑتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو حکم فرماتے ہیں، بلال ان کے قریب جاؤ اور ان کا آنے کا سبب پوچھو۔ بچہ چھوٹا انگلی پکڑ کے کھڑا ہے۔ حضرت بلال جاتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس طرح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور پھر پوری درودات سنتے ہیں۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی جوان اولاد نہیں، پچھلے سال ان کے نانا اور ان کے میرے شوہر
وفات پا چکے ہیں جنگ بدر میں. میں اس 7 سال کے بچے کو آپ کے قدموں پہ نثار کرنے کے لیے لائی ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام شفقت میں آ کے اس بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بچہ جوش میں ہوتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جانتا ہوں کہ میں دشمن کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھا سکتا, لیکن اپنے خون کی گرمی سے میدان جنگ کو گرم تو کر سکتا ہوں, اپنی جان آپ کے قدموں میں نثار تو کر سکتا ہوں. جب ماں کا جذبہ یہ ہوگا کہ وہ بچے کو لے کر بارگاہ رسالت میں, اور بچہ بھی کتنا بڑا 7 سال کا, تو ان کے عشق رسول کا اندازہ لگائیے. آج ہم اپنے بچوں کو نماز کے ٹائم پر نہیں اٹھاتے صفا, ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ آرام کر لے, تو وہ محبت رسول بچوں میں کہاں سے آئے گی؟ بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو صحابیات کا آپ نے ذکر کیا اور جو ہمیں روایت بتائی, تو ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے کس طرح سے تیار کریں؟ ایسا کون سا طریقہ کار تھا ہماری صحابیات کا کہ جو ان کے بچوں میں بھی جو ہے وہ عشق رسول اس قدر تھا؟ دیکھیں بہت سارے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا, تو بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ, احادیث شریف اور بہت ساری روایت آپ کو ایسی ملیں گی کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا ان کو پڑھ کے. جنگ قادسیہ جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی تھی, تو حضرت خنسا نے اپنے 4 صاحبزادوں کے ساتھ اس جنگ میں شرکت فرمائی, اور چاروں بیٹے جوان تھے اور آپ بیوہ تھیں. تو آپ جب جنگ قادسیہ میں پہنچ جاتی ہیں, اپنے چاروں صاحبزادوں کو, یعنی صبح میں فجر میں لڑائی کا آغاز ہونا ہے, جنگ کا آغاز ہونا ہے, آپ چاروں بیٹوں کو رات میں اپنے خیمے میں بلاتی ہوں اور فرماتی ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے تمہارے نسب کو کبھی خراب نہیں کیا, نہ ایمان سے پہلے نہ ایمان کے بعد, تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. تو لہٰذا جب جنگ چھڑ جائے تو حضور کے قدموں پہ نثار ہو جانا, یعنی دین محمدی کے لیے قربان ہو جانا, اور اپنی جان کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا. کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو سب سے بڑے صاحبزادے کو جنت کا دولہ بنا کے جنگ قادسیہ میں روانہ کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے, خبر آتی ہے کہ آپ کے صاحبزادے کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ فوراً سے وضو بناتی ہیں, بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر ادا فرماتی ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا دن ڈھلتا ہے, دوبارہ خبر آتی ہے آپ کے دوسرے صاحبزادے کو بھی شہید کر دیا گیا. آپ پھر سجدہ شکر ادا فرماتی ہیں. تیسرا چوتھا اذان مغرب کے ٹائم لاسٹ اپنے چوتھے بیٹے کی خبر آتی ہے کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. آپ سجدے میں سر رکھ کر اتنے آنسو بہاتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے چاروں بیٹے دین محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیے. تو دیکھیں یہ انداز جب ایک ماں کا ہوگا تو بچوں کا جذبہ تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. جیسے شاہد صاحبہ آپ نے ہمیں یہ 2 روایت بتائیں, تو ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے حضرت ام عمارہ کا, وہ بھی جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ ان کا عشق رسول کیا تھا. ماشاء اللہ, اللہ اکبر. ان کے عشق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک جنگ میں شرکت کی, اور کہتے ہیں گھمسان کی لڑائی تھی اتنی کہ کوئی انسان کسی کو نظر نہیں آتا تھا, اور آپ گھوڑے پہ سوار تھیں, اور آپ نے مضبوط تلوار پکڑ رکھی تھی, اور جو دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تو آپ تلوار لے کر دوڑ لگا دیتی اور اس دشمن کو دور بھگا دیتی. یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں آپ اس قدر حاضر رہیں کہ چاروں طرف حضور کا طواف کرتی رہیں. کوئی بھی دشمن بارگاہ رسالت میں جب تلوار لے کر آتا تو آپ اس کو زوردار ضرب لگاتی. یہاں تک کہ ایک اسی جنگ میں آپ کے صاحبزادے کے بازو کو شدید زخمی کر دیا گیا, تو آپ اس دشمن کی طرف لپکتی ہیں اور اس کو زوردار جو ہے زخم لگاتی ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں اے ام عمارہ, یہی وہ ظالم تھا جس نے تیرے بیٹے پہ تلوار کا وار کیا. آپ فوراً سے اس کی طرف دوڑ لگاتی ہیں اور اس کو زخمی کر دیتی ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں مسکرانے لگ جاتے ہیں ان کی جرأت اور بہادری کو دیکھ کر. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دشمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حملے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے تو آپ اس حملے کو اپنے کندھے پر روک لیتی ہیں. کہتے ہیں کہ اتنا بڑا زخم آیا تھا آپ کے کندھے پر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، بہت شدید آپ کے بازو سے خون بہہ رہا تھا. اس جنگ میں آپ کے جسم مبارک پر 13 زخم آئے. جب جنگ ختم ہو گئی، اختتام کو ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ام عمارہ مانگو کیا مانگتی ہوں. تو اب آپ یا میرے جیسے کوئی ہوتے دیندار دنیا دار لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ دنیاوی چیز مل جائے یا وہ چیز ہی کی خواہش کرتے. لیکن ام عمارہ کے عشق پر قربان ہو جائیے کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا، میرا پورا خاندان جنت میں آپ کا پڑوس چاہتے ہیں، آپ کے رفیق بننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ام عمارہ کو اور اس کے خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. سبحان اللہ. ناظرین، اسی کے ساتھ وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی عشق رسول پر بہت سے ایسی بات ہے جو ہمیں کرنا باقی ہے. اسٹے ٹیون اینڈ کیپ واچنگ دی میون ٹی وی. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن. ایک آرکیٹیکچرل ونڈر، آرٹ اور آرکیٹیکچر کا دلکش ملاپ. 3، 4 اور 5 رومز کے لگژریس اپارٹمنٹس جن کا ویسٹرن ڈیزائن مشرقی ہاسپٹیلٹی کا رنگ لیے ہے. Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway اور میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے نزدیک. For booking and details, please contact Hyder Ali and Company 021 111 425 426. Cheyenne Business Avenue. One tower, endless possibilities. بہت انتظار کے بعد اب آ گیا ہے سکمڈ ملک پاؤڈر. اسے حاصل کیا گیا ہے بغیر چکناہٹ اور خالص گائے کے دودھ سے. 34% پروٹین پروسیسنگ کے دوران ہم ٹیمپریچر کا خاص خیال رکھتے ہیں جو اس کی غذائیت کو برقرار رکھتا ہے. یہ ایک اسپیشل اور ڈیمانڈڈ پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ آف الرسول ملک پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ.
ویلکم بیک ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اطاعت رسول، محبت رسول اور ہماری صحابیات. اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بے حد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عشق رسول کے حوالے سے بتا رہی ہیں. شازیہ صاحبہ، ہمیں بتائیے گا، ہمارے یہاں پر آج کل کے جو چلن چل رہا ہے کہ نعت پڑھ لینا یا محفلیں سجا لینا ہی عشق رسول ہے، لیکن جہاں ہم اپنی صحابیات کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ اس کے بالکل برعکس معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو رسول کی سنت کو اجاگر کرنا، اس کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ ماشاء اللہ آپ نے سوال کیا اور جواب بھی ماشاء اللہ ارشاد فرما دیا کہ ہمیں صرف اپنے عشق کو نعتوں کی طرف ہی محدود نہیں رکھنا، بلکہ سنت رسول کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنہ اور فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا تو اس کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. اب آ جاتے ہیں صحابیات کے عشق کی طرف. اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی فرقان حمید کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو، جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، نیچے رکھو. یعنی ان کے بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو. تو اللہ تبارک تعالیٰ تو اس قدر ادب اور احترام فرما رہا ہے اپنے حبیب کا. تو دیکھیں، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ محض ہم یہ کہ محافل تک اپنے عشق کو محدود نہ رکھیں. عشق کا تقاضا یہ ہے جس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور مشقتیں اٹھائیں، اس دین کو سربلند کریں اور اس کی پیروی کریں اور دوسروں کو کروائیں. اچھا، یہاں پر پیروی کی جہاں آپ نے بات کی تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہماری جو آج کل نوجوان نسل ہے اس میں ہم عشق محمدی کو کس طرح سے بیدار کریں؟ دیکھیں، عشق محمدی کو ہم اسی وقت تک بیدار نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو ایک عملی جامہ نہ پہنا لیں. جب تک ہمارے اندر وہ کوالٹی دوسروں کو نظر نہیں آئیں گی تو تب تک ہم عشق کی بات نہیں کر سکتے. اگر میں بے پردہ ہو کر بیٹھ جاتی ہوں، دین بیان کرتی ہوں، بال اپنے سامنے لٹکا لیتی ہوں یا اس طرح، تو یہ تو محبت رسول کا تقاضا نہیں ہوا نا. اللہ کے رسول نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ خواتین مثال کے طور پہ وہ بزنس نہیں کر سکتی یا پردے کے دائرے میں رہ کر، شریعت کو دائرے میں رہ کر عورتوں، ہماری خواتین نے، صحابیات نے جنگوں میں بھی شرکت کی ہے. تو سب سے پہلے عمل، اس کے بعد دین کی خدمت. اچھا، ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہماری خواتین کیا سبق سیکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشق، جو محبت حضرت عائشہ سے فرمائی، اس کی مثال نہیں ملتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت عائشہ نے عشق فرمایا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے ساتھ بہت عشق اور محبت کا معاملہ فرمایا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سو جاتی تھی تو ان کو اٹھاتے نہیں تھے، ان پر شفقت فرماتے تھے. حضرت خدیجہ، ان کی مثال تو کہیں نہیں ملتی کہ آپ نے اتنی محبت کی کہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا. ایک بہت ہی پیاری روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ حاضر ہوتی ہیں. بہت سارے دینار اور اشرفیاں ہوتی ہیں بارگاہ رسالت کے قدموں میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیتی ہیں. کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم، میں جی رہی ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، یہ لے، یہ سب کچھ مال و زر آپ جس طرح چاہیں خرچ کر سکتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اشرفیاں آپ نے عصر کے ٹائم دی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت دیکھیے کہ غربا اور مساکین کو بلا کے اذان مغرب سے پہلے وہ سارا مال تقسیم فرما دیا. تو یہاں پر عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کو سجانے میں مصروف ہو جاتے ہیں اس رمضان کے مقدس مہینے میں بھی، ٹھیک ہے، اپنے
اپنے شاپنگوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، قرآن کی کوئی فکر نہیں ہے. کہاں سے عشق رسول آئے گا ہمارے اندر؟ جب ہم اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو 5 وقت کی نماز ہی اگر انسان بہت ہی محبت کے ساتھ پڑھ لے تو میں کہتی ہوں آپ کی نماز آپ کو عشق رسول کی طرف لے کر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. دیکھیے گا یہ مقدس مہینہ رخصت ہونے سے پہلے عشق رسول کا ایک چراغ آپ کے سینے میں روشن ہو جائے گا. بس نمازوں کی پابندی کریں. عشق رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر کوئی مسلمان نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے تو گویا اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی. بالکل ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے ختم. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن آج کے اس سیگمنٹ میں ہم نے سیکھا ہے کہ اطاعت رسول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی سنت پہ عمل کریں. ہم اپنے نبی کی سنت پہ جب عمل کریں گے تو یہی ہمارے عشق کا تقاضا ہوگا جو ہمارے صحابیات کا طریقہ کار تھا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے الوداع لوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.